ان کا گرو گھنٹال کروٹیں بدلتا ہوگا جہاں بھی پڑا ہوگا. پہلی بات تو بچا ہی نہیں ہوگا، سرما بن گیا ہوگا، اور بچ بھی گیا ہوگا نا تھوڑا بہت ہڈیاں ریزے، تو ان میں بھی تکلیف محسوس ہو گئی ہوگی جب مچھر کہہ کے مسئلہ ہوگا. ندیم بھائی اللہ سلامت رکھے. ہم بھلے کچھ نہ کر پائیں لیکن جذبہ بڑا رکھتے ہیں، بڑا رکھتے ہیں جذبہ. ہم چاہے جیسے بھی ہیں لیکن تیار رہتے ہیں، سمجھ رہے نا. تو اللہ سلامت رکھے ندیم بھائی کو اور ہمارے تمام شعراء کو اور تمام حضور کے مداح کو. اور حضور کے نعت خانوں کی قدر کیا کرو، نعت خانوں کی قدر کیا کرو. یہ ڈیوٹیاں محنت سے نہیں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں، نصیبوں سے ملا کرتی ہیں. ورنہ بڑی بڑی آوازیں لوگوں نے پائی ہیں، کسی نے غزلیں گائیں، کسی نے گیت گائے، کسی نے گانے گائے، کسی نے کچھ گایا، لیکن خدا کی قسم یہ مقدر ہے نعت والوں کا رب نے آواز دی ہے تو حضور نے نعت کہنے کا ہنر دے دیا ہے، نعت کہنے کا حضور نے ہنر دیا ہے. تو قدر کیا کرو، اپنے علماء کا احترام کیا کرو. اور اللہ کرے کبھی مدینے جانا نا تو پھر عاشق بن کے جانا، عاشق بن کے جانا. ہاں صرف رسمن نہیں، ٹورسٹ نہیں، چھٹیاں نہیں کاٹنی ہے، عاشق بن کے جانا. اور عاشق کیسے بن کے جاتے ہیں جانتے ہو؟ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اور اعلیٰ حضرت نے بڑی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی، ہاں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع گئے ہو جانے والے. یہ ادب اس زمین کا بتایا گیا، لیکن دکھ بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. قسمت سے اگر حضور کے روزے پہ حاضری ہو جائے نا تو سیلفی نہ لینا، موبائل نہ نکالنا، دل کو کیمرہ بنانا اور پورے منظر کو دل میں بسا کے لانا. اس لیے کہ موبائل ہینگ ہو سکتا ہے، دل کبھی ہینگ نہیں ہوتا ہے. دکھ ہوتا ہے وہاں جا کے بھی نہ یوں گنبد خضرا کو پیچھے کیا حضور کی جالیوں کو، اور ایسے فوٹو لے رہا ہے. کیمروں کی اتنی آوازیں لوگوں نے بتایا کٹ 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 کٹ. تمہیں پتا ہے کہاں کھڑے ہو؟ اس زمین پہ کھڑے ہو جہاں سانسیں بھی سنبھل کے لینے کا حکم ہے، جہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہوتا ہے. اس زمین پہ جا کے بندہ کیمرہ نکالتا ہے. کہتا میں گیا تھا مدینہ شریف، لیکن کیا بتائیں لوگ جو بتاتے نا ویسا نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ کہ میں گیا نا تو جیسا تھا ویسا ہی ہے. اور آپ بھی جانتے ہوں گے پہلے بھی کم تولتا تھا، جب سے آیا پھر بھی کم تول رہا ہے. کپڑا کم ناپتا تھا، سوچا حج کر کے آئے گا تو سدھر جائے گا. لوگ گئے حاجی صاحب نے دیکھا پھر بھی کم ناپ رہا، پھر بھی کم تول رہا. ہوا کیا ہے؟ پتا چلا یہ حاضری دینے نہیں گیا تھا، یہ نام روشن کرنے گیا تھا. خالی ان کے ہاں جانا نا، میں نے پہلے کہہ دیا کیمرہ بند کر کے رکھ دینا، صرف عاشق بن کے جانا. اور کیسے کیسے لوگ، ایک بڑی ذات یاد آ رہی ہے جسے تاریخ میں علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے. علامہ جامی حضور کے روزے پہ حاضری کے لیے نکلے نا، علماء رخصت کرنے کے لیے آئے. لوگ چند قدم چلتے ہیں ان کے ساتھ جو مدینہ شریف جاتے، اس میں کئی لوگ روتے بھی ہیں. کوئی ہاتھ پکڑ کے کہتا یار میرا سلام کہنا حضور سے، کوئی کہتا میرا سلام کہنا. بھی کمرے پہ بیٹھے ہوئے تھے نور مجسم بھائی اور میں بھی تھا. سراج بھائی ایک چھوٹا، بہت چھوٹے بچے کی آواز تھی، بہت چھوٹے بچے کی. ندیم بھائی سنیں، بہت چھوٹے بچے کی آواز تھی. فون آیا، اس نے کہا سنا کہ مدینے جا رہے ہو؟ ابھی کی بات ہے یہ. وہ کہہ رہا تھا سنا ہے حضور کے مدینے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹے بتاؤ. کہا اگر پہنچو نا مدینے تو ہمارا سلام کہہ دے. بہت چھوٹا بچہ تھا، آواز بتا رہی تھی بہت چھوٹا ہے، لیکن واہ مدینے والے تیری محبتوں کو سلام. حضور کے عشق کا کوئی قد نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے. لوگ کسی بھی حسین سے عشق تب کرتے ہیں جب ان کی عقل سالم ہو جاتی ہے، جب دل مچلنے لگتا ہے. یہ مدینے والے کا عشق ہے، اگر اترنے پہ آ جائے تو 6 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے. ہاں بہت چھوٹا بچہ تھا، کہہ رہا ہمارا سلام کہنا حضور کے روزے پہ. وہ کہا میرے بھائی کا بھی سلام کہہ دینا. اگلے جملے نے اس کے ہلا کے رکھ دیا. اس نے کہا حضور سے اتنا اور کہہ دینا کاش ہمیں بھی مدینے بلا لیں. بچہ تھا، کاش ہمیں بھی مدینے بلا لیں.
دعائیں مانگا کرو اللہ سے، مالک ہمیں بھی حضور کا مدینہ دکھا، حضور کا مدینہ دکھا۔ لوگ نہ برا نہ مانیے گا، بڑے بڑے اچھے مکانوں میں رکنا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت یہ دیکھیے میں نے کچن بنوایا ہے، کوئی کہتا میرا روم دیکھیے۔ ایک نے کہا کہ میں نے اس مکان میں نا روم کے اندر 11 لاکھ روپے لگا دیے۔ میں نے پوچھا حج کر کے آئے؟ اس نے کہا جی ابھی نہیں۔ تو جھٹکا لگا دل کو۔ میں نے کہا تو نے 11 لاکھ مکان سجانے میں لگائے، کاش اس کا آدھا پیسہ حضور کے مدینے جانے میں لگا دیا ہوتا۔ ہماری محبتیں دیکھو، ہم نعرے لگانے میں آگے ہیں، ہم کودنے پھاندنے میں آگے ہیں، ہم شور مچانے میں آگے ہیں۔ عشق کتنے لوگ کرتے ہیں ذرا یہ تو دیکھو صحیح، عشق کتنے لوگ کرتے ہیں۔ ہم 50 لاکھ اپنے مکان میں لگا دیتے ہیں، 2 لاکھ لگا کے حضور کے مدینے نہیں جا پاتے۔ وہ کہتے پھرتے دعا کرنا حضور کے مدینے چلا جاؤں، دعا کرنا مدینے چلے جاؤں، کیا مصیبت آ گئی کیوں نہیں جا پا رہا ہے؟ کہ ذرا حضور بلائیں گے تب جاؤں گا، کیا وہاں سے آواز دیں گے وہ تو آ، اسپیشل بھیجیں گے کسی کو لینے کے لیے؟ اور یار مکان تو بعد میں بھی بن جاتا، پہلے حضور کے روزے پہ چلا جاتا۔ ہم نے دیکھا ہے مکان تیار نہیں ہو پائے، لوگ دنیا سے چلے گئے، اپنے مکانوں کو نہیں دیکھ پائے۔ علامہ جامع مدینہ شریف جانے لگے نا، علماء رخصت کرنے کے لیے آئے، سب نے اپنی اپنی عرضیاں رکھی، حضور کے روزے پہ کچھ وقت گزارا۔ جب واپس آئے نا تو لوگوں نے کہا چلو چل کے اب مسافہ کر لیں، حضور کا مدینہ دیکھ کے آئے ہیں، ایک ولی بھی ہیں، بڑے عالم بھی ہیں، دعائیں لے لیں گے، اور ابھی مدینے سے آ رہے ہیں، ابھی مدینے سے آ رہے ہیں۔ جب پہنچے نا جا کے دیکھا کہ جب گئے تھے تو داڑھی بڑی تھی، اور جب آئے نا تو داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، داڑھی چھوٹی ہو گئی۔ سمجھ رہے میری بات؟ جب گئے تو داڑھی بڑی تھی، اور جب آئے تو داڑھی چھوٹی تھی۔ علماء تھے اور دل صاف تھا، میل نہیں تھا ان کے دلوں میں، بغض نہیں رکھتے تھے ایک دوسرے کا سینے میں، حسد نہیں تھا ان کے سینوں میں، صفائی تھی۔ سامنے بیٹھ کے کہہ دیا حضرت جب گئے تو داڑھی بڑی تھی، آئے ہو تو یہ چھوٹی کیسے ہو گئی؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یار یہ راز ہے، راز ہی رہنے دو۔ کہا نہیں بتائیے حضرت، آپ اتنے بڑے عالم اور داڑھی چھوٹی ہو گئی ہے، پہلے کے برابر نہیں رہی، بات کیا ہے؟ رو کے کہنے لگے جتنے دن مدینے میں رہا نا اتنے دن حضور کے روزے پہ میں نے اپنی داڑھی سے جھاڑو لگائی تھی، اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا رہا، یہ کس کس کے چھوٹی ہو گئی؟ خدا لے جائے نا کبھی مدینے تو پلکوں سے ان کی زمین کو چومنا، کبھی پل کے بچھانا ان کی زمین پہ۔ خدا کی قسم یوں ہی عشق نہیں، وہ کہا تھا نا کسی نے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ، اللہ سلامت رکھے، بڑے اچھے لوگ ہیں، میرے آقا کا روزہ، میرے آقا کا روزہ، اور زور سے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ بھائی ہمیں اس لیے حضور کا مدینہ پیارا ہے کیونکہ حضور اس مدینے میں آرام فرمانا ہے۔ اور میرے آقا نے بڑی بات فرمائی تھی، فرمایا تھا اگر ہو سکے نا تو میرے مدینے میں مر جانا، اگر ممکن ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ محبوب کیا ملے گا؟ فرمایا جو مدینے میں آ کے مرے گا نا وہ قیامت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو میرے مدینے میں آ کے مرے گا وہ قیامت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو مدینے آ گیا وہ یہاں مر گیا تو اس کو مدینے سے اٹھایا جائے گا، آقا بتاؤ تو اگر کوئی حسرت رکھتا ہو لیکن مدینے نے آ سکا تو میرے نبی نے کہا اگر میرے مدینے میں مرنا ممکن نہ ہو تو مدینے کی تمنا لے کے مر جانا، جہاں دفن ہوگے اٹھائے مدینے کے قبرستان سے جاؤ۔ اس لیے حضور کے مدینے میں مرنے کی تمنا رکھو، حضور کے مدینے میں مرنے کی تمنا رکھو، حضور کے مدینے سے پیار کرو، حضور کا مدینہ یاد رکھیے گا۔ دیوانے اپنے اپنے انداز میں حضور کے مدینے جائیں، اللہ کرے آج یہ محفل حضور کے مدینے پہنچ جائے۔ اور مجھے یقین ہے جتنے دیوانے بیٹھے نا، جو دیکھنے آئے تھے وہ جا چکے ہیں، جو سننے آئے تھے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرا اپنا ایک عقیدہ بھی ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ شاید کوئی کل کو آپ سے کہہ سکے کیا ملا 3 بجے تک جاگے تھے؟ ہم نے دیکھا ہم آگے تھے 12 بجے اٹھ کے، سو بھی لیے جلسہ بھی ہو گیا،
اس سے پوچھنا یار دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی ان کی محفل میں کہ انہوں نے بیچ محفل سے اٹھا کے گھر بھیج دیا؟ حضور کی محفل ہے، یہاں لوگ نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں نہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ ہے حضور کی محفل ہے، یہ حضور کی محفل ہے. وہ بھائی کوئی تو نیکی کر کے بیٹھے ہو نا جو حضور نے ابھی تک اٹھنے نہیں دیا، جو ابھی تک میری مرضی کے بغیر کوئی میرے دسترخوان پہ نہیں آ سکتا، میری محفل میں کوئی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، میرے بیٹے کے عقیقے ولیمے میں کوئی نہیں آ سکتا میری دعوت کے بغیر. تو حضور کے جلسے میں ان کی مرضی کے بغیر کون آ سکتا ہے؟ کون آ سکتا ہے ان کی محفل میں؟ بھائی ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا نا. تو اللہ کا شکر ادا کرے ابھی تک بیٹھا. اور میرا تو اپنا مزاج ہے، ضروری نہیں ہے روز 10,000 کے مجمع میں گفتگو ہو. اگر 1000 لوگ بھی بیٹھے ہوں، 500 بھی بیٹھے ہوں، لیکن عاشق بیٹھے ہونے چاہیے، عاشق ہونے چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں، جب بھی حضور کی بات کیا کرو نا تو پھر دل سے کیا کرو، دل سے کیا کرو، اور جتن کریں، آج ہی سے نیت کریں انشاءاللہ حضور کا مدینہ دیکھنا ہے. بولے انشاءاللہ. بچے بڑے سارے یہ عہد کریں انشاءاللہ حضور کا مدینہ دیکھیں گے، کوشش کریں گے. اور جب بندہ کوشش کرتا تو اللہ کامیاب کر ہی دیتا ہے. کئی بار نا وہ حضور کا کرم ہوتا ہے. علامہ سراج تباری صاحب کو کہا تھا نا، کسی نے ایک شعر ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کیسے؟ وہ بڑا غریب بنا، اس کے دل میں تمنا جاگی. ایک محفل میں گیا کسی امیر کے، 12ویں شریف کی محفل میں، ایک عالم بیان کر رہے تھے، کہا جہاں حضور کی محفل سجتی ہے وہاں حضور آیا کرتے ہیں. انہوں نے بیان کر دیا، لیکن وہ سادہ دل مزدور بندہ، اس نے کہا کیوں نہ ایک دن میں بھی ایسی محفل رکھوں کہ حضور میرے گھر آئے، حضور میرے گھر آئے. دیکھیے دل کی نیت دیکھیے. جلسہ ہوتا چل رہے بھائی، ٹوپی لگائی، آگے بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھے، کلا ہلایا، کمر کرتا دکھایا، کپڑے دکھائے، چلے گئے. اس نے کہا یار میں بھی ایک دن ایسا کروں گا کہ محفل کروں گا. زندگی نے ساتھ دیا. ایک دن اس نے 12ویں کا جب لنگر کیا، صبح سے شام تک کھانا چلتا رہا، رات کو محفل سجی. لوگ کہتے تھے یار بتا تو سکی یہ پیسہ کہاں سے نکال کے لایا ہے، کوئی لاٹری لگ گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، 35 سال ہو گئے ہیں جوتیوں پہ پالش کرتے کرتے، 35 سال سے 12ویں کے لیے روپیہ اکٹھا کر رہا تھا. آج میں نے حضور کی 12ویں کی محفل سجائی ہے. کہا یہ کئی لاٹری نہیں لگی ہے، یہ 12 نہیں 35 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. لوگ آتے جاتے تھے، کھا کے جاتے تھے، لیکن جب شام کو محفل سجی ہے، دروازے پہ بستر بچھا کے بیٹھ جاتا ہے. جو بھی آتا اس کے پیر چوم لیتا تھا، جو بھی آتا پیر چوم لیتا. کسی نے کہا یار یہ تو بتا، تیرے صبح کے لنگر نے بتایا تو پیسے والا ہے، اب تیرے شام کا جلسہ بتا رہا ہے تو شوکت والا ہے، لیکن دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ دیوانے کا انداز دیکھو. اس نے کہا سب نے یہ کہا ہے حضور آتے ہیں، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ کس شکل میں آتے ہیں، کس صورت میں آتے ہیں. شاید میں پہچان نہ سکوں اور آقا آ جائے. کہا سب کے پیر اس لیے چھو رہا ہوں کہ دھوکے ہی سے صحیح میرا ہاتھ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جائے. مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حاجی خادم حسین صاحب اللہ سلامت رکھے اس مجمع کو. ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ رات کے 2 بج رہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے عاشقوں کی 12ویں کے 12 بج گئے. اللہ سلامت رکھے. اس نے کہا سنا یہ ہے حضور آتے ہیں، اس لیے سب کے پیر چھو رہا ہوں دھوکے ہی سے صحیح حضور کے قدموں تک میرے ہاتھ پہنچ جائے، حضور کے قدموں تک ہاتھ پہنچ جائے. محفل ہو گئی، رات گزر گئی. لوگ جو سننے آئے تھے وہ سن کے چلے گئے، جو سنانے آئے تھے وہ سنا کے چلے گئے. لیکن جانتے ہو 8 دن کے بعد نہ اس عالم سے ملاقات ہوئی جس کو اس نے جلسے کے لیے بلایا تھا. دوڑا اور لپٹ کے سینے سے لگ کے رونے لگ گیا. عالم صاحب کہنے لگے کیا بات ہے، خیر تو ہے؟
کوئی پریشانی؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، آپ تو آ گئے، لوگ بھی چلے گئے، کہنے لگے اس رات میری قسمت جاگ گئی، کہا جب سویا نا میرے خواب میں حضور تشریف لائے تھے، جب سویا تھا میرے خواب میں حضور آئے تھے، اور میرے حضور نے سینے سے لگا کے کہا تھا کہ مبارک باد دے دے، جتنے تیری محفل میں آئے تھے وہ بھی جنتی ہو گئے ہیں، اور میری محبت نے خدا نے تجھ کو بھی جنتی بنا دیا۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ او یار کم سے کم ان سے عشق کر کے تو دے، ان سے عشق کر کے تو دے۔ میڈیا والوں پہ ایک مجنو کی خبر چل رہی تھی کچھ دن پہلے، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات کی، باڈی بلڈر بڑا تگڑا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا، جو بول رہا تھا کہ اسے کسی سے عشق ہوا، اب اس کی حالت محتاج فقیر بھکاریوں جیسی ہو گئی۔ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، میں نے پگلا گئے جو ان کو دل دیا جنہیں دل کی قدر نہیں معلوم، کاش اس کو دل دیا ہوتا جو کائنات کا دلبر بن کے آیا ہے، کاش حضور کو دل دیا ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتا۔ اگر کسی ادنا نے دل دیا ہے تو اعلیٰ ہو گیا ہے، اعلیٰ ہو گیا، لیکن محبت کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضور کے مدینہ جانا ہی عشق نہیں ہے، جانا ہی عشق نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب وہ غلام کو تسلی دینے مدینے سے خود آ جایا کرے، خود آ جایا کرے۔ سنیے، مجھے بات یاد ہے، یہ واقعہ اسی طرح کا واقعہ حضرت مالک بن دینار کی طرف منسوب ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ غور سے سنیے۔ ایک بڑا غریب آدمی لوگوں کو مدینے جاتے ہوئے دیکھتا نا، سنے بہت لوگ سے، اللہ کرے کسی کی آنکھ کا آنسو دل کی بخشش کی ضمانت بنے، اور ہم سب کسی دن حضور کے مدینے میں اکٹھے ہو جائیں۔ وہ دن حاصل زندگی میں جس دن حضور کے روزے پہ حاصل ہوئی، ان سے پوچھو جو نہ جا سکے آج تک، بار بار جانے والے تو شاید اتنے نہیں تڑپتے جتنے نہ جانے والے۔ ہاں، کبھی کبھی مفلسی بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی مجبوریاں نہ پڑ پاتی ہیں، لیکن حضور کرم کر دیں تو کوئی دیوار نہیں رہنی، کوئی دیوار نہیں رہنی ہے۔ بہت گئے مدینے شریف آ، لیکن کبھی کبھی یہاں تڑپنے والا بھی نہ جانے والوں کے لیے بائی سے بڑھ کر بنتا ہے، بائی سے بڑھ کر بنتا ہے۔ دیوانہ تھا، حضور کے مدینے جتنا سامان تھا نا اس نے بیچ کے نا بغداد کی زمین کا رہنے والا سامان سفر تیار کیا، یعنی سواری خریدی اور رخت سفر جو بھی ضروری تھی چیزیں خرید لی، اور تاریخ بھی مقرر ہو گئی، منظوری ہو گئی۔ تو عالم صاحب کے پاس جا کے کہنے لگا حضرت جی مدینے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے کہا جا تو رہا ہے حضور کے مدینے، لیکن وہاں جانے سے پہلے کام کر جانا۔ کہا کیا؟ کہ اپنی بستی کے لوگوں سے معافی مانگ کے جائے، کہیں کسی کا دل دکھا کے حضور کے شہر میں جائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو علماء سے مشورہ ہی نہیں لیتے نا، ہم تو سوچتے انہیں کیا آتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھانا، کیا آتا ہے انہیں 4 نعتیں، اسے کیا آتا ہے تھوڑی دیر مائک پہ بول لینا۔ نہیں، علماء سے مشورے لیا کرو۔ کہنے لگا حضرت جی میری تمنا ہے کہ میں پورے شہر کو کھانا کھلاؤں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے یار کھانا کھلا یا مت کھلا، جانے سے پہلے سب سے معافی مانگ لے، کہیں کسی کا دل ٹوٹا ہوا نہ رہ جائے، دل توڑ کے نہ جا، حضور کے شہر دل جوڑ کے جا، پھر دیکھ حضور تیری حاضری کیسے قبول کرتے۔ ذہن میں بات آ گئی، یہ نکلا شام کو ہر دروازے پہ جاتا، کون؟ کہا جی میں آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے بس اب حضور کے مدینے جانا ہے، اگر کبھی دل مجھ سے دکھ گیا ہو تو معاف کر دیا جائے۔ ہر دروازے پہ جا کے آواز دیتا، ایک دروازہ بستی کے باہر تھا، اس دروازے پہ دستک دی، اندر سے بچی کی آواز آئی، کون ہے؟ کہا نام بتایا۔ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔
کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اندر سے بچی نے کہا کس کو دل دکھایا ہوگا، ہمارے گھر میں تو کوئی مرد ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب سادات کا قتل عام کیا گیا نا تو ہمارے گھر میں ایک ہی مرد تھا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، صرف بچیاں ہیں اور ایک خاتون ہے، کوئی اور نہیں ہے، جا واپس چلا جا۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنا نا قدم رک گئے، کہنے لگے سادات کے گھرانے سے ہو؟ کہا ہاں، بس جب اتنا سننا تھا واپس چلنے لگا۔ جب واپس آیا نا تو پھر اندر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی، گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ اب چونکہ ہم سنی لوگ ہیں، بریلوی لوگ ہیں، تو ہمیں سیدوں سے بڑا پیار ہے، ہم سیدوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا، انہوں نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ وہ رضا، بول پالے میری سرکاروں کے، اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ تو اس نے کہا جی، واپس آ کے پھر دروازہ کیا بات ہے؟ کہا تھوڑا سا کھانا کھلا دیا جائے، کھانا کھلا دیا جائے، یہ سیدوں کے گھر کا کھانا ہے، اگر ایک لقمہ بھی مل گیا نا تو جسم میں برکت آ جائے۔ جیسی اتنی بات کہی نا اندر سے بچی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا نادان یہ نہ کھا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو کھانا بن رہا ہے نا یہ تیرے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ کیا کہا؟ تیرے لیے حرام ہے اور ہمارے لیے اللہ کرے سب میری بات سمجھ جائے۔ تیرے لیے حرام ہے اور ہمارے لیے حلال ہے۔ قدم رک گئے، کہا کس کی امت میں ہو؟ مصطفیٰ کی۔ شریعت کس کی فالو کرتی ہو؟ مصطفیٰ کی۔ کہا جو ہمارے لیے حلال ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، جو ہمارے لیے حرام ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ہمارے لیے حلال تمہارے لیے حرام ہے؟ اندر سے آواز آئی یہ بات نہ پوچھ، واپس چلا جا۔ کب بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ خاتون نے کہا سن، حضور کے مدینے جا رہا ہے، آقا سے جا کے ہمارا سلام کر دینا۔ اتنا کہا اور اس کے بعد خاتون کہتی ہے سن، ہمارے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، آج ہمارے گھر کے اندر فاقوں کا عالم یہ ہے کہ بچیاں موت کے قریب آ گئی ہیں، ہم سید ہیں اس لیے بھیک مانگتے ہوئے غیرت آتی ہے، زکوٰۃ خیرات ہم لے نہیں سکتے ہیں۔ جب بچوں کی بھوک کو دیکھا، موت قریب آ گئی، ہمارے نانا کی شریعت اجازت دیتی ہے اگر جان پہ بنائے تو اتنا حرام کھانا بھی اجازت دیتی ہے شریعت جتنے سے جان بچ جائے۔ کہ یہ جو گوشت بن رہا ہے یہ حلال کا نہیں ہے، بلکہ جب بچیوں کی بھوک اور ان کی بیتابی حد سے زیادہ بڑی، میں ماں بھی برداشت نہ کر سکی، راستے میں تلاش کرنے نکلی کہ کچھ گری پڑی چیز ملے گی، بچوں کو لا کے کھلا دوں گی۔ کہا جب میں باہر گئی تو کچھ اور نہیں ملا، ایک مرا ہوا جانور ملا تھا، میں اسی کو لے کر کے آئی ہوں۔ کہا اسی مردہ جانور کا گوشت بن رہا ہے، اس لیے یہ بیٹیوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے لیے حلال ہے اور تیرے لیے حرام ہے۔ اتنا سننا تھا، روتا ہوا واپس پلٹا ہے، گھر میں آیا، لوگ سوچ رکھے تھے کہ یہ 2 دن میں جانے والا ہے مدینہ، کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، ساری سواری سارا سامان بیچ دیا اور سارے پیسے کو اکٹھا کیا۔ بیوی کہتی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح، یہ مدینے جانے کی تیاریاں تھی، سواری تک بیچ ڈالی ہے، ارادہ کیا ہے؟ کہتے میری شریک حیات کیا بتاؤں، اب میں مدینے نہیں جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج یہ زمانہ کیا کہے گا، یہ دنیا کیا کہے گی؟ کہا مجھے دنیا کی فکر نہیں ہے، مجھے تو مدینے والے کی فکر لگ گئی ہے۔ کہا تمہیں مدینے جانا تھا، سارا سامان بیچنے کے بعد سارے پیسے کو اٹھایا اور رات کے سناٹے میں اسی سیدہ کے دروازے پہ گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی اتنی رات کو کون آیا ہے؟ کہا میں آیا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا ذرا سیدہ دروازہ تو کھولو۔ جیسی دروازہ کھلا ہے سارے پیسے کی گٹھری باندھ کے اس نے سیدہ کے قدموں پہ رکھ دی۔ کہا یہ پیسے لیجئے اور اپنی بیٹیوں کی ضرورت پوری کیجئے۔ خاتون نے رو کے کہا تھا تم تو مدینے جا رہے تھے، اب نہیں جاؤ گے؟ کہا حضور چاہیں گے تو حاضری پھر بھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے روتا ہوا پلٹ آیا ہے، اللہ اکبر، روتا ہوا گھر آیا ہے۔ صبح کو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، چلو فلاں حج کو جا رہا ہے، رخصت کرنے جانا ہے، دروازے کو بند دیکھا، دروازہ بجایا، کہا یار کھول تو دروازہ، تجھے تو مدینے جا
جانا تھا؟ کہا نہیں میں مدینے نہیں جا رہا ہوں۔ جیسے اتنا سنا لوگوں نے تانے دیے، گالیاں دی، کہا کتنا بدبخت ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے مدینے سے انکار کر رہا ہے، جا کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ کہہ تو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کی بات تھی، عزت بچانی تھی، اس لیے راز نہیں کھولا۔ لوگ گالیاں دیتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، اتنا تنگ ہو گیا دور اس وقت کا کہ بچوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، دروازے کے اندر پیک ہو گئے۔ لیکن اسی وقت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے تشریف لے کر کے گئے تھے۔ جب آپ کو واپس آنا تھا، ساتھیوں نے کہا حضرت جی چلیے ذرا آج آخری رات ہے، سامان خریدا جائے، تھوڑی تسبیح خریدیں گے، مصلے خریدیں گے، یادگار کے لیے سامان خریدیں گے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں نہیں، آج مجھے مارکیٹ نہیں جانا ہے، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری دن ہو مکہ شریف میں، ہم پہلے آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کے گزاریں گے، آج راضی کریں گے اپنے رب کو۔ آئے حرم شریف کے شہر میں اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، کریا و ساری کر رہے ہیں۔ کہتے رات کے 2 حصے گزرے تھے، اتنے میں نے دیکھا کہ 2 انسانی شکل میں وجود بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یار بتاؤ تو صحیح اس سال کتنے حج کرنے لوگ آئے ہیں؟ کہا اس سال 2 لاکھ حاجی آئے ہیں۔ کہا حج کتنوں کا قبول ہوا ہے؟ کہا اللہ نے اس سال میں سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو دوسرے نے کہا یہ نیکی آج کس نے ایسی نیکی کی ہے جو 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہو گیا؟ کہا ایک شخص ہے جو حج کرنے نہیں آیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ جیسے اتنا سننا تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طبیعت میں بیتابی آ جاتی ہے، قریب جا کے پوچھتے ہیں وہ کون مبارک بندہ ہے جس کی وجہ سے میرا بھی حج قبول ہوا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے تذکرہ کیا کہ نام یہ ہے، فلاں زمین پہ رہتا ہے، آپ گھر نہیں آئے ہیں، اگلے دن سفر کر کے اس کے شہر پہنچے ہیں۔ جب پوچھا نام پتا کیا کہ اس نام کا شخص ہے کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں اس بدبخت کا نام نہ لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہ وہ اتنا کمینہ آدمی ہے کہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے مدینہ نہیں گیا ہے، اس کا نام لیتے ہو ہمیں غصہ آتا ہے۔ آپ کہتے خبردار منہ بند کر لو، اس کے خلاف کچھ مت بول دینا، اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کہا گھر تو بتایا جائے۔ جیسی دروازے پہ پہنچے ہیں، دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ کہا میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جناب میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ کہا کیونکہ لوگوں کے تانے ملتے ہیں، گالیاں ملتی ہیں، برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ آپ کہتے کھول تو سکی، میں اکیلا تجھ سے ملوں گا۔ اندر تشریف لے کر کے گئے، سینے سے لگا کر رونے لگ جاتے ہیں، کہتے یار میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا تیری وجہ سے اللہ نے اس سال کے سارے حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، عرس رحمت شاہ بابا، غریب نواز کانفرنس، مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ رو دیے کہ تیری وجہ سے میرا بھی حج قبول ہوا۔ چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا حضور پہلے سے لوگوں کے تانے نہیں سنے جاتے، یہ بات باہر نہ کہہ دینا ورنہ لوگ جینے نہیں دیں گے، جینے نہیں دیں گے۔ فرمانے لگے بات سچی ہے، اللہ نے تیرے صدقے میں سب کا حج قبول کیا ہے۔ فرمانے لگے یار وہ نیکی تو بتا جو تو نے کی ہے، وہ نیکی بتا جو تو نے کی ہے۔ اس نے کہا حضور میرا بھی ارادہ تھا جانے، لیکن جب میں نے سیدہ کے گھر کے فاقے دیکھے نا، میں نے سارا سامان بیچ کے اس کی بیٹیوں کی ضرورت کے لیے دے دیا، اور اس خیال سے دے دیا اگر میں حضور کی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا اور میں حضور کے روزے پہ پہنچ کے سلام کروں گا، اگر اندر سے آواز آ گئی میری بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے، مجھے تیرے سلام کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جیتے جی مر جاتا۔ حضور کی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے حضور کے روزے پہ جانے کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کہتے مبارک ہے میری طرف سے تجھے، تیری وجہ سے حج قبول ہوا ہے۔ یہ کہہ کے آپ نکل گئے، مگر جب یہ دیوانہ بستر پہ لیٹا نہ کروٹیں بدلتا رہا۔ کیا وہ سچ ہے جو قطب الدین بختیار کاکی نے کہا؟ کیا یہ سچ ہے حضور نے میری حاضری آئیں سے قبول فرما لی؟ کیا یہ بات سچی ہے؟
یہ کہتے روتے روتے آنکھ لگ گئی. ابھی آنکھ لگی تھی کہ اتنے میں مدینے سے بادل اٹھا اور اس کے گھر میں جھماجھم برسنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے بادل کا ٹکڑا آیا نجف اشرف سے, اس سے ایک ذات نکلی, چہرے سے نور نکل رہا تھا. دوسرا ٹکڑا مدینے سے آیا, اس سے ایک ذات نکلی, زمانہ روشن ہو گیا. جیسی اٹھ کے دیکھا مدینے والے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے, کہتے پریشان کیوں ہوتا ہے, تو نے ہماری بیٹی پر جو احسان کیا ہے ہم بدلہ دینے آئے ہیں. سن, جو پیسے لگا کر کے مدینہ گئے تھے وہ مزار دیکھ کے آئے ہیں. تو نے بیٹی کی ضرورت پوری کی ہے, ہم تجھے چہرہ دکھانے مدینے سے چلے آئے. واہ 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 واہ. اللہ وہ سن لیں گے. اللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آنکھ دے دل سے. تو لوگوں, میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, قسم خدا کی, جتنا حضور نے امت سے پیار کیا ہے نا, کوئی ماں اپنے بیٹے سے پیار نہیں کر سکتی, کوئی باپ اپنے بیٹے سے پیار نہیں کر سکتا, کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رو سکتی ہے پوری زندگی میں جتنے میرے نبی روئے ہیں امت میں, جتنے میرے حضور روئے ہیں. اور خدا کی قسم, وہ محسن کائنات, وہ محسن کائنات جس کے قدموں نے زمین کو پاک کیا, جس کی سانسوں نے ہواؤں کو پاک کیا, جس کی خوشبو نے دماغوں کو معطر کر کے پاک کر ڈالا. اتنی بڑی ذات, بہت کچھ میرے نبی نے, یہاں تک کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک جانے کی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ حضور نے کیا. آج تکلیف ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, غالباً تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کلی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. لوگ ترقی کی بات کرتے ہوئے کہتے نہیں نہیں جی مولانا یہ فیشن پرانا ہو گیا کرتے پجامے کا. اب جو فیشن چل رہا ہے نا, وہ دیکھو امریکہ کے لوگ کیا پہن رہے ہیں, لندن کے لوگ کیا پہن رہے ہیں. میں بڑی سے بڑی قسم اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہوں, نہ لندن نہ فرانس نہ امریکہ کے طریقے میں عزت ہے. آج بھی اگر عزت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے میں عزت ہے. اور یہ بات یاد رکھ لینا, زمانے کو پلٹ کے وہیں آنا ہے جہاں سے نظام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. یاد رکھ, وہیں پلٹ کے آنا زمانے کو. پینٹوں کے کتنے ٹکچر, ناز پٹی, سارے لوگوں نے پہنے نا. آج پلٹ کے پھر سارے کرتے پجامے پہ آ گئے, سارے کرتے پجامے پہ آ گئے. بھلے ہی فیشن کے نام پہ لوٹے ہو, لیکن آئے پھر بھی کرتے پجامے. کسی بھی بھلے آدمی سے پوچھو سب سے سکون والا لباس کون سا, تو وہ کہتا کرتا پجامہ. یہ سب جانتے ہیں, پیسے والے غریب امیر سب کو پتا ہے سکون مصطفیٰ کی سنت میں رکھا گیا, حضور کے طریقے میں سکون رکھا گیا. حضور کے طریقے میں پورا سبق دیا میں نے, رشتے کیسے گزارنے چلانے. آخری بات کر جاؤں میرے بھائی, آج ہم نے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دیا تو نفرتیں بڑھ گئی. اتنی نفرتیں بڑھ گئی کہ اوپر والی منزل پہ بڑا بھائی رہتا ہے, نیچے والی منزل پہ چھوٹا بھائی رہتا ہے. دونوں بھائیوں کے بیچ میں صرف ایک چھت کا فاصلہ ہوتا ہے, صرف ایک چھت کا فاصلہ. لیکن کئی سال ہو جاتے ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کو سلام نہیں کرتا. یہ نفرتیں ہوگی ہمارے بیچ میں. نفرت اتنی پڑ گئی کہ بھائی بھائی کو سلام کرنے تیار نہیں, بھائی بھائی سے بات کرنے تیار نہیں. کوئی میلوں کی مسافت نہیں, برسوں کا فاصلہ نہیں, صرف ایک چھت کا فاصلہ ہے. اوپر والا نیچے اتر کے جاتا تو منہ کر کے نہیں دیکھتا بھائی کے بچوں کی طرف, سیدھا منہ کر کے چلا جاتا ہے. یہ اتنی نفرت ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دولت ہی کو سب کچھ سمجھا. بہت اہم بات کرنے لگا ہوں, اللہ کرے آپ کے دماغ میں یہ بات اتر جائے. یاد رکھیے, آج بھی بھائی وہی ہیں جو بچپن میں ایک ساتھ انگلی پکڑ کے چلتے ہیں. آج بھی بہنیں وہی ہیں جو بچپن میں بھائیوں کو تیار کر کے مدرسہ اور اسکول بھیجتی تھی. آج بھی رشتہ دار سارے وہی ہیں, لیکن نفرتیں کیوں پیدا ہو گئی؟ کتنا فرق. جب ہم چھوٹے تھے مدرسے جاتے تھے, امی کہتی تھی جلدی آنا, آج آلو کے پراٹھے بنانے ہیں, گرم گرم آتے کھانا. اگر دو بھائی الگ اسکول میں مدرسے میں جاتے تھے تو ضروری تو نہیں دونوں ایک ساتھ آ جائیں,
میں آج بھی یاد ہے کی بات ہے کہ آگے پیچھے آیا کرتے تھے. امی کہتی تھی بڑے والے سے لے جلدی کر کھا گرم گرم ہے. وہ کہتا تھا امی ٹھہرنا ابھی چھوٹا بھائی نہیں آیا ہے, جب آ جائے گا اکٹھے کھائیں گے تو پھر اور مزہ آئے. یہ رشتے تھے ہمارے. کہتا جب بڑا آ جائے گا, جب چھوٹا آ جائے گا نا تب اور مزہ آئے گا. ہم بھائی کے بغیر پراٹھا تک کھانے تیار نہیں ہوتے تھے. آج بھائی کی کنٹڑی کر کے ہم کیسے توجہ چلاتے ہیں. آج بھائی کے سینے پہ بیٹھ کر کے اسی کی سادہ زمین چھیننے کی کوشش کیسے کر لیتے ہیں. کیا یہ بھائی نہیں رہا؟ یہ خون بدل گیا, ڈی این اے بدل گیا؟ نہیں, خون بھی وہی ہے, دل بھی وہی ہے, بھائی بھی وہی ہے. فرق اتنا ہے بچپن میں جو ہے دل میں رشتے رہتے تھے, اب جوانی میں دل میں دولت آ گئی. اور یاد رکھیے جس دل میں رشتے ہوں گے اس دل میں دولت کی بھوک نہیں ہوگی, اور جس میں دل میں دولت کی بھوک ہوگی اس دل میں رشتے نہیں رک سکتے. رشتے نہیں رک سکتے. اس لیے تمہیں خدا کا واسطہ کبھی کسی کا لے کے نہ مر جانا, کسی کا لے کے مت مر جانا, ورنہ یاد رکھیے یہ وہ گناہ ہے جو خالی توبہ سے معاف نہیں ہوتا. حقوق العباد کا بڑا سخت مسئلہ ہے. ابا نے 4 انچ دبا لی تو 7 کچھ کریں. باپ نے 1 فٹ زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے. بیٹے کو پتا ہے کہ ہم نے 3 پیسے بڑھا دیے یہاں پہ, 1 کٹھا بڑی ہے ہماری اس میں زمین, لیکن ابا مرا تو وہ بیٹا جو زمین کے 1 انچ کو جانتا ہے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا میرے ابا نے کسی کا لیا ہو تو معاف کر دینا. ہوتا ہے کہ نہیں قبرستان میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں؟ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے یہ رسمن اعلان کیا جاتا ہے میرے باپ پہ کسی کا قرضہ ہو یا تو آ کے لے لے یا پھر معاف کر دے. کہ میرے باپ نے کسی کا دل دکھایا ہو, میں ان کا بیٹا ہو کر کے ان سے معافی مانگتا ہوں. مشیت کا نقیب کہتا ہے نادان آج تیری معافی سے کچھ نہیں ہونے والا. جب اس نے تھپڑ مارا تھا اور میرے بندے کا دل ٹوٹا تھا, آج بدلے کا دن آیا ہے. آج آنے دے اسے قبر کے اندر, آج تیری معافی نہیں سنی جائے گی. تم رسمن کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہو میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو معاف کر دیا جائے. نہیں, اگر تو جانتا ہے تیرے باپ نے کسی کا مارا تھا, قبرستان میں دفن کرنے سے پہلے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ, چچا کا ہاتھ پکڑ, اس زمین پہ لے کے جا جہاں باپ نے زیادہ جوتی تھی, ناپ کے اپنے بھائی کی اپنے چچا کی زمین کو پورا کر دے. خدا کی قسم قبرستان میں معافی مانگے نہ مانگے یہاں حق ادا کر دے. مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مقدس, غریب نواز کانفرنس, مفتی حماد رضا مراد آبادی. معافی ابھی رسمن مانگ رہے, رسمن معافی مانگ رہے پاکستان میں کھڑے ہو کے. اور بھائی سزا تم کو مار پانی ہے, غلطی تم سے ہوئی ہے تو مرنے سے پہلے آپ معافی مانگیں. یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اکثر میتوں میں جانا ہوتا ہے. جب تک شوہر زندہ رہتا کوئی قدر نہیں, گالیاں تانے ناشکری, اور جب مر جاتا ہے تو کفن نوچتی ہیں اس کا. جو غلطی ہو گئی ہو معاف کر جاؤ. اب کچھ نہیں ہونے والا, اب کتاب بند ہو چکی, اب کفن نوچنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کا, اب اس کے کپڑے پھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. میری بہن تجھے یہ کام اس کی زندگی میں کرنا تھا. جب وہ شام کو تھک کے آتا تھا تو منہ بنا کے بیٹھ کے کہتی تھی میرے پاس وہ کپڑے نہیں تو فلاں کی بیوی کے پاس ہے. تجھے نہیں پتا وہ کتنے دھکے کھا کے آتا, تو کیا جانے کتنے لوگوں کے تانے سنے ہیں تب 400 روپے لے کے گھر میں لوٹا ہے. تو منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے. تجھے پتا ہے جب لوگ گالیاں دے کر کے شام کو 300 روپے جیب میں ڈال کے کہتے تھے اگر ہم کہیں گے تب آنا ورنہ مت آنا. جب یہ 1000 لوگوں کے تانے اور گالیاں سننے کے بعد آدمی 1000 محنتیں کرا کے 400 روپے جیب میں ڈال کے کہتا ہے تو نے اتنا کام نہیں کیا جتنا پیسے دے رہا ہو, اس وقت اس کا دل ٹوٹتا ہے. تو دل کہتا چل گھر چل, بچوں میں جائیں گے, بیوی سامنے آئے گی, خدمت کرے گی, تھوڑی سی تھک
ڈھکن اتر جائے گی. وہ تو بڑی امیدیں لگا کے گھر کی طرف آیا تھا, لیکن بجائے اس کے کہ دروازے پہ استقبال کیا جاتا, اس کی ڈھکن کے بارے میں پوچھا جاتا, اس کو وضو کرا کے اس کو عزت سے بٹھایا جاتا. تم میری ماں بہنوں دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اپنے شوہر کی مصیبتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہو, پھر اس کے بعد کفن نوچتی ہو. اب کوئی نتیجہ نہیں ہے, اگر معافی مانگنی ہے جیتے جی مانگ لیا کرو. تیری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے, چل اس بیٹی کی بات کرو جسے سیدہ کائنات کہا جاتا ہے, جس کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ سیدہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. دیکھ تو سکی جب آپ کے وصال کا وقت آیا ہے, کون فاطمہ جس کی زندگی میں نبی نے کہا تھا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ وہ بیٹی ہے جس کو جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج دیا جائے گا. وہ خاتون جنت جس کے دسترخوان پہ جنت کے کھانے آتے رہے, وہ خاتون جنت جس کے دروازے پہ جبریل آتے رہے, وہ خاتون جنت جس کے بیٹوں کے کپڑے جنت سے آتے رہے, وہ خاتون جنت جو اگر سو جاتی تھی تو چکی چلانے کو جس کے دروازے پہ فرشتے آیا کرتے. میں اس فاطمہ کی بات کر رہا ہوں. اگر خواب باندھ رکھا ہو کسی جھوٹے کے کہنے پہ, جاگ جاؤ میری بیٹیوں میری بہنوں, بات کان کھول کے سننا, بات آخرت کی ہے. مسئلہ یہاں کا ہوتا تو رشوت لے دے کے لوگ کام چلا لیتے, لیکن وہاں کسی کی نہیں چلی. وہاں حق کا ترازو لگے گا اور انصاف قائم ہوگا, اور زمانہ دیکھے گا. اگر کسی نے کسی چڑیا کو بھی تکلیف دی ہے نا, تو آج بڑے سے بڑا ہاتھی بھی کانپ رہا ہوگا, اس لیے کہ آج چڑیا کو ہاتھی سے بدلہ دلایا جاتا ہے. توجہ ہے, چلوں آگے, تھکے تو نہیں ابھی, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. بڑا اچھا مجمع حاجی صاحب, اللہ سلامت رکھے. میری مرضی تو یہ تھی میں 20 منٹ بات کروں گا, لیکن تمہیں دیکھ کے جی کر رہا ہے تھوڑی دیر اور بات کر لی جائے. اللہ سلامت رکھے. میں بہن بیٹیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. شوہر کو تانے, کپڑوں کو لے کے جھگڑا, کہتی ہوں جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میں نے سکھ نہیں پایا. میری بہن یہ نہ کہے, تیرا شوہر ہے وہ, تو نہیں جانتی. اگر پاگل بھی ہے نا تو شوہر شوہر ہوتا ہے, پاگل بھی ہوتا ہے نا تو شوہر شوہر ہوتا ہے. شوہر عورت کے لیے ایک پہاڑ ہوتا ہے, ایک چٹان ہوتا ہے. شوہر عورت کے لیے ایک بھاری درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جو خود دھوپ میں تپتا ہے لیکن اپنے نیچے والوں پر دھوپ نہیں پڑنے دیتا ہے. شوہر وہ چٹان ہوتی ہے جو بڑے سے بڑے طوفان سے ٹکرا جاتا ہے لیکن اپنے بچوں کو مجبور نہیں ہونے دیتا ہے. اور آج نہ ہاتھ اٹھا کے کہتی جا تیری شکل نہیں دیکھی, تو لوٹ کے نہ آئے. میری بہن یہ نہ کہ جس دن یہ کفن میں لپٹ گیا نا, بھیا ذرا توجہ کرو, لو رومان ہمارا نہیں, توجہ ہے سارے. یہ پسینہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ میں رنگ دکھانے آیا, رنگ دکھانے کے لیے مراد آباد میں بہت جلسے ہوتے ہیں. تھوڑا سا خیال کریں آپ کی ہماری محنت کا, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. آپ جھولا لے کے بیٹھے, لگتا ہے کمیٹی کے انچارج صدر ہے نا, ورنہ اگر دور سے آئے تو اللہ سلامت رکھے. ٹھیک ہے بھائی, ذرا آپ نہیں کہتے اللہ سلامت رکھے بھائی. میں اس بندے سے بھی بڑا راضی, بھلے جسے وجود کا خیال نہ ہو اسے حضور کے ذکر کا تو خیال ہے, حضور کے ذکر کا تو خیال ہے. بھائی بہت غور سے سنیں, بہت غور سے سنیں. میں کیا بات کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا میری بہن کبھی شوہر کو موت کی بددعا نہ دے. جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ گیا نا, اس دن تجھے اس کی قدر کا پتہ چلے, اس دن تیری سمجھ میں آئے گی شوہر کیا چیز ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا ہماری ماں بہنیں, جو اس وقت کا سب سے تیزی سے چلنے والا فتنہ اور رواج ہے, عورتیں جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں کمانے لگ جاتے ہیں نا, تو اپنے بیٹوں کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتی ہیں. یہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. علامہ ندیم بھائی جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا, کہتی بیٹے تمہیں کیا بتاؤں, تمہارے باپ نے پوری زندگی دکھ دی ہے, اب بیٹوں کی زندگی میں راج کروں. یہ کہہ کے بچوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اپنے شوہر کے خلاف, یہ کہہ کے کھڑا کیا جاتا ہے کس ہوا میں. یاد رکھ, اولاد اولاد ہوتی ہے مگر شوہر شوہر ہوتا ہے, شوہر شوہر ہوتا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آئی تو ایسے سمجھو, آج کھڑا کر دیتی ہے نا بیٹوں کو شوہر کے خلاف. اور ظاہر ہے کہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے ماں کی طرف مائل ہوتی ہے. رب نے بچوں کی فطرت رکھی ہے کہ وہ ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. میلان ہر بچے کا ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اس کے کئی سارے وجوہات ہیں, ادھر نہیں جانا, بات لمبی ہوگی.
تو وہ کھڑا کر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے جب سوچتی ہے نا بیٹا دے رہا ہے 1000-2000 مہینے کے، تو پھر وہ شوہر سے بیزار ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے چل تیری شکل نہیں بنتی، تو اسے نفرت ہو گئی ہے۔ خبردار ایسے نہ کہ تجھے نہیں معلوم ہے جو تیری آج گھر میں چل رہی ہے نا، یہ تیری وجہ سے نہیں، تیرے شوہر کی وجہ سے چلتی ہے، شوہر کی وجہ سے چلتی ہے۔ ورنہ ایسی کتنی مائیں میں نے دیکھی ہیں کہ شوہر کی زندگی میں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی باپ نے کفن میں منہ چھپایا نا، بیٹوں نے ماں کی کلائی کے کنگن تک اتار کے بانٹ لیے تھے۔ اور وہ ماں جو کہتی تھی بیٹا ہے میرا، جب بٹوارے کی باری آئی، کوئی کہتا تھا ابا کی فلاں دکان میری ہے، فلاں فیکٹری میری ہے، فلاں دکان میری ہے، فلاں گوڈاؤن میرا ہے، فلاں زمین میری ہے، تو مائیں منہ تکتی رہ گئی، زمین بٹوارے ہوتے رہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا ماں میری ہے، کوئی نہیں کہتا ہے آج ماں میری ہے۔ 6 مہینے نہیں گزرتے ماں کے نمبر لگا دیے جاتے ہیں، ایک دن تو کھلائے گا، ایک دن تو کھلائے گا، ایک ہفتہ تو کھلائے گا، ایک ہفتہ تو کھلائے گا۔ اور سن تو صحیح میری بہن، یہ تیری اولاد ہے جس کے لیے تو نے شوہر سے غداری کی کہ تجھے دن بانٹ کر کے کھلا رکھے ہیں، ایک دن عزت سے کھلانے تیار نہیں۔ وہ شوہر تھا تیرا جو 6 مہینے مزدوری کرتا رہا لیکن اپنے دسترخوان سے جانے نہ دیا، لوگوں کے تانے سنتا رہا لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دیا۔ وہ شوہر تھا تیرا، اگر سعودی جانا پڑا تو پردیس بچوں کو چھوڑ کے روتا رہا لیکن تجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دیے۔ اگر خدا توفیق دے جیتے جی اپنے شوہر کو راضی کرو، اس لیے کہ اگر شوہر راضی ہو جاتا ہے تو پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غریب نواز کانفرنس، مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حق ہے، حق ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، خیال کر، خیال کر، اس حال میں دنیا سے گئی کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض تھا، تو اللہ جنت کے دروازے بند کر دے گا، بند کر دے گا۔ اپنے شوہروں کی فرما برداری کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی بیٹی نے 70,000 کا سوٹ پہنا تھا، شادی میں اس نے 80,000 کا لہنگا پہنا تھا۔ یہ عزت کی بات نہیں، عزت کی بات تو یہ ہے کہ شوہر کی خوشی کے لیے پیبند لگے کپڑے پہن کے جی، اور انہی ایک جوڑے میں بھلے پوری زندگی گزار۔ 70,000 والے جوڑے والے بھی مریں گی، تجھے بھی موت آنی ہے، لیکن فرق اتنا ہے جب 70,000 کے جوڑے پہننے والی قبر میں جائیں گی تو حساب مشکل ہوگا، اور تو شوہر کی رضا کے لیے پیبند والے کپڑے پہن کے زندگی گزار کے جا۔ قسم خدا کی تیرے چہرے سے کفن بعد میں ہٹے گا، مدینے والا مصطفیٰ پہلے آ جائے، پہلے آ جائے۔ فرق ہے یہ، اور ہم ہمارے لیے اصل آخرت ہے، تو مرنے کے بعد کفن نوچتی ہے، معاف کر دو جی کوئی خطا ہو گئی ہو تو، اب کچھ نہیں ہونے والا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا جب وصال کا وقت آیا نا، مرض لمبا ہو چکا تھا، اٹھی صبح میں پورے گھر کی صفائی کی، سنے بہت غور سے، پورے گھر کی صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد حضرت علی کا ایک کپڑا تلاش کیا، سارے کپڑے دھل دیے، اور اس کے بعد حضرت علی اچانک آئے تو جو خادمہ وہ بیٹھی تھی، آپ فرماتے ہیں فاطمہ خیر تو ہے، آج محنت کر رہی ہو؟ تو جو خادمہ آپ کے دروازے پہ آئی تھی اور جو برکت کے واسطے آتی تھی، کہنے لگی علی آج فاطمہ مجھے کوئی کام کرنے نہیں دے رہی ہے۔ آپ قریب گئے، کہنے لگے خاتون جنت خیریت تو ہے؟ حضرت فاطمہ کا جواب سنو، کہتی علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے ہیں، جو آپ نے امامہ پہن رکھا نا یہ رہ گیا ہے، لائیے اسے بھی میں دھل کے ڈال دوں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا حضرت علی نے امامہ بھی دے دیا، بعد میں بچوں کو نہلانے لگی، اور نہلا کے تیار کیا، اور اس کے بعد جب بالوں میں تیل ڈالا مانگ کاڑی میں آنکھ میں آنسو آ گئے۔ علی کہتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے، کبھی بیٹوں کو تیار کرتے وقت روئی نہیں؟ کبھی متھا چوم کے کہتی تھی حسن لاجواب ہے، کبھی سینے سے حسین کو لگا کے کہتی تھی میرا حسین لاجواب ہے۔ فاطمہ آج یہ رونے کی وجہ؟ رو کے کہتی ہیں علی اس لیے رو رہی ہوں، آج میں نے بیٹوں کو ہاتھوں سے دولہا بنا دیا ہے، اب خدا جانے کل میرے بچوں کو کون منہ دھلائے گا، کون میرے بچوں کو کل کپڑے بدلوائے گا۔
یہ کہہ کے رونے لگ گئی اور اس کے بعد بیٹوں کو تیار کر کے کہنے لگی شہزادو جاؤ نانا کے مزار پہ ماں کا سلام تو کہہ کے آ جاؤ، جاؤ ماں کا سلام کہہ کے آؤ۔ یہ کہہ کے بچوں کو بھیج دیا، بچے بھی چلے گئے اور اس کے بعد حضرت فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا، کہا علی آؤ کچھ بات کرنی ہے۔ آپ نے کہا خیر تو ہے فاطمہ، اندر لے کے گئی، بیٹھایا علی کو، خود بھی بیٹھ گئی، کہنے لگی علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ جیسی اتنا کہا نا آنکھیں برس گئی حضرت علی کی، کہنے لگی فاطمہ یہ بات نہ کرو، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں کیسے سنبھالوں گا ان بچوں کو؟ فاطمہ کبھی زندگی میں مجھے میری ذمہ داریوں تک کا احساس نہیں ہونے دیا، فاطمہ ابھی جانے کی بات نہ کرو، علی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی نا، کہنے لگی علی سنو، جب میں تہجد کے لیے اٹھی، تہجد پڑھ کے فجر کے انتظار میں مصلی پہ بیٹھی تھی، میری آنکھ لگ گئی نا تو میرے بابا تشریف لائے تھے، میرے بابا تشریف لائے تھے، فرمانے لگے فاطمہ آج شہری علی کے دسترخوان پہ کھانی ہے اور افطار محمد کے دسترخوان پہ کرنا ہے۔ کہا لگتا ہے علی آج مجھے جانا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے علی آج کچھ مانگوں تو دو گے؟ اتنا سنا نا چیخ نکل گئی حضرت علی کی، کہنے لگے فاطمہ آج تک کبھی کچھ نہیں مانگا، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو رو کے کہتی علی کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے، جیسی اتنی بات کہیں نہ خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی نے رو کے خاتون جنت کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا فاطمہ تو نے بیوی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اے فاطمہ جتنے ساتھ میری زندگی گزاری ہے تو نے جتنے دن، آج تک کبھی مجھ سے کوئی سوال تک نہیں کیا، اے فاطمہ کس خطا کی کوئی کمی کی بات کرتی ہو؟ میری بارگاہ میں کون سی کمی رہ گئی ہوگی؟ اب خاتون جنت کا جواب سنے، کہتی ہے علی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کبھی آپ نے مجھ سے کھانے کا حکم دیا ہو، مجھے تیار کرنے میں دیر ہو گئی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے کپڑے دھلنے کا حکم دیا ہو، مجھے دھلنے میں دیر ہو گئی ہو، اے علی اگر کبھی کوئی نافرمانی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ علی روتے جا رہے ہیں، کہتے فاطمہ میں نے تو تجھے معاف کیا، ایک وعدہ تو بھی کر۔ کہا کیا؟ کہا جب قیامت کے دن تم مصطفیٰ کے پہلو میں کھڑی ہو تو میرا ہاتھ پکڑ کے یہ نہ کہنا کہ کس کے گھر چھوڑ کے آئے تھے، جس نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلایا، جس نے کبھی فاطمہ کی کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ اللہ اکبر، کہتی ہے علی اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں علی وعدہ کر تو مجھ سے راضی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ علی میں تجھ سے راضی ہو کے دنیا سے جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت۔ باتیں تو بہت ہوئی، اور بھی حضرت علی نے بات کی، کہنے لگے علی اگلی بات۔ کہا کیا؟ کہا میرے بعد نا آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، کر لیجیے، اس لیے کہ روک دیا گیا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے آپ دوسرا نکاح نہیں کریں۔ اب حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی اجازت ہے میرے بعد نکاح کرنا، اور آپ نے نام بھی پیش کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات جو آپ نے کہی، فرمانے لگی لیکن یاد رکھنا علی اگر مہینے کے 28 یا 29 دن اپنی ازواج کے ساتھ گزارے نا تو ایک رات میرے بچوں کے ساتھ بھی گزار دیا۔ یہ ماں ہوتی ہے، وہ کہا تھا نا کسی نے موت کی آغوش میں جب تک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ ہاں ماں کو اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ آخری وقت میں بھی کہا تھا علی آپ 28-29 دن اپنی ازواج کے ساتھ گزارے نا، ایک دن میرے بچوں کے ساتھ بھی گزار لیا کرنا، میرے بچوں کے ساتھ بھی گزار لیا کرنا۔ اور اگلی بات کہنے لگی علی کبھی میری قبر پہ بھی چکر لگا لیا کرنا، مجھے آپ کی راہوں میں انتظار رہا کرے، میں انتظار کروں گی علی، کبھی میری قبر پہ بھی آ جایا کرنا۔ علی روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اگلی بات کہتی ہے علی مہربانی کرنا میرا انتقال ہو جائے نا مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ کسی کی نظر فاطمہ کے جنازے پہ بھی نہیں پڑے، فاطمہ کے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ ایک روایت یہاں تک پڑی، فرمایا آپ نے کہا علی اب جاؤ مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ حضرت علی کہتے کہ ادھر دروازہ بند ہوا، بچے حضور کے روزے پہ تھے، دروازہ بند ہوا، علی کہتے کچھ اور تو نہیں، بس اندر سے آواز آ رہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہتی تھی آواز آئی
تو میں نے دروازہ کھولا تو خاتون جنت کا وصال ہو چکا تھا، وصال ہو چکا تھا۔ شہزادے حضور کے روزے پہ تھے، دعا کر رہے تھے، نانا امی نے سلام بھیجا ہے۔ اتنے میں نورانی صورت سامنے آ گئی۔ کہا شہزادو جلدی کرو، گھر دوڑو۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں تو پھر بھی آ جاؤ گے، ماں دوبارہ نہیں ملنے والی ہے، ماں دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ تمہاری والدہ دنیا سے جانے والی ہے۔ شہزادوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا صرف میں نہیں، سارے نبی آئے ہوئے ہیں، آج خاتون جنت کی روح کا استقبال ہو رہا ہے۔ دوڑ کر کے آئے، خاتون جنت کا وصال ہو چکا تھا۔ میں آپ کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں میری بہنوں میرے بھائیوں، کسی کا حق نہیں ہے، اس کی زندگی میں معافی مانگ لینی ہے، اس کی زندگی میں اس کو راضی کر لینا ہے۔ کسی کا لیا ہے تو دے دینا، کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لینا، کسی کو تھپڑ مارا ہے تو معافی مانگ لینا، کسی کو تکلیف دی ہے تو اسے راضی کرنا۔ بڑی شان سے زمانے سے جانا نہج میں عشق رخ شہ خطاب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بے بسی کی موت نہ مرنا، بے بسی کی موت نہ مرنا، ایسی اطمینان کی موت مرنا۔ دنیا اگر پوچھے کس کا جنازہ ہے تو تیرا جنازہ خود ہی کہہ دے، انہیں جانا انہیں مرنا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش، ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ، شوہر بیویوں کا حق ادا کرے، بیوی شوہروں کا حق ادا کرے، باپ بیٹے کا حق ادا کرے، بیٹا باپ کا حق ادا کرے۔ کسی کی رتی بھر چیز نہیں لینی ہے، کسی کی چھیننے سے، کسی کی چرانے سے، کسی کی دبا لینے سے کسی کا گزارا نہیں ہوتا۔ گزارا تب ہوتا ہے جب پروردگار برکت عطا فرمایا۔ پکی بات ہے، جب اللہ دیتا ہے تبھی گزارا ہونا ہے، جب رب برکت دے گا تبھی گزارا ہونا ہے۔ بس آخری بات میرے بھائی نے کہا تھا حضور کا شجرہ پڑھ دینا ہے، میں شجرہ پڑھ دوں ذرا کہہ دیں یار۔ اللہ سلامت رکھے، گفتگو دیکھو میں آپ کو بتا دوں، ایک منٹ میری بات سن لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ یاد رکھیے حضور کا ذکر بھی اتنی دیر کرو جتنا اطمینان کے ساتھ سنو، بے ادبی نہیں ہوتی۔ میں اس چیز کو محسوس کر چکا ہوں حاجی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دعوت محبت کی بڑی آپ نے گھما پھرا کے بلایا ہے۔ یہ حاجی صاحب کی محبتیں تھیں۔ علی جناب شاعر اہل سنت طفیل شمسی صاحب نے مجھے کہا، کہنے لگے حاجی خادم صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور تمہیں ان کے یہاں جانا ہے جیسے۔ بہت پہلے یہ تاریخ لکھوا تھی، رمضان شریف میں تاریخ لکھی گئی تھی آج، رمضان شریف میں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھو اعتماد بھی دیکھو، ایک بار بھی حاجی صاحب کو مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اتنے مطمئن تھے کہ تاریخ ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، جب کہہ دیا تو ہاں ہے۔ اس لیے محبوب فرماتے المومن اذا وعد وفا، مومن جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کیا کرتا ہے۔ تو زبان پہ پکے رہے، سارے لوگ پکے رہے، پھر اللہ زبان میں برکت عطا فرماتا ہے، پھر اللہ زبان میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حاجی صاحب کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں جیسے گفتگو ختم کی اور اس کے بعد لوگوں نے کچھ نے اصرار کیا بڑھا دے تھوڑا سا، جب ہم آگے بڑھتے تو کچھ میں سے کچھ اٹھ کے جاتے ہیں، کیونکہ بڑا وقت ہو جاتا ہے۔ 3 بجے میں تو بھائی آپ ہیں تیار، میں بتا دوں، دیکھو آپ ادھر منہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو پھر بھی کچھ جا رہے ہیں، تھوڑا آپ خیال کریں، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ 3 کام، تلاوت، عبادت، یہ اس وقت تک کرو جب تک دل کرے، مجبوری میں کبھی یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ چاہے گا انشاءاللہ کبھی پھر بھی ہو جائیں گے، اور جب ایک ہی دن سن لو گے تو پھر اگلی بار تھوڑی بلاؤ گے۔ حاجی صاحب کہہ رہے بلائیں گے، کہہ رہے اس لالچ میں آگے بڑھ جاؤ کہ پھر بلانا ہے، لیکن بڑھنا نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز کبھی ابتدا کا وقت دیجئے گا، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دیکھو اتنی سستی سے نہیں، مجھے حضور کا شجرہ شریف کرنا ہے۔ ہاں بس میرے بھائی مجھے یاد کیا، میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ میں بات صاف کر دیتا ہوں سراج بھائی، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، میں ہاتھ کا اشارہ تک کروں گا جب میری سانس ٹوٹنے والی ہوگی، اس بیچ میں آپ سبحان اللہ کہیں گے، مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا، مجھے سانس مل جائے گی، آپ کو نیکیاں مل جائیں گی۔
بات صاف رکھ دینی بہتر ہے. ہاں میرا اس میں یہ لالچ ہے کہ مجھے سانس مل جائے اور آپ کو نیکیاں مل جائیں. اگر اللہ راضی ہو کہ آپ کو نیکی دے گا تو انشاءاللہ اس میں میرا بھی حصہ اللہ کے کرم سے ہونا ہے نا پھر. اور یہ دوبارہ نہ کہنا پڑے بیچ بیچ میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے لوگوں کو, ساتھ دیں گے انشاءاللہ. یہ جو سامنے والے لوگ ہیں نا مقدر والے, جو آگے والے لوگ ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں. فرمایا گیا جو علماء میں, جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ انہیں جنت میں علماء کے سامنے, جنت میں اللہ انہیں مصطفیٰ کے قریب بیٹھائے گا. تو آگے والے تو ایسے ممبر والے تو خالی اعتکاف والے تو یہ اعتکاف میں بیٹھے ماشاءاللہ, یہ بیٹھے ہی رہے تب بھی برکت ملتی رہے گی. خالی بس آپ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ. آدم کے بیٹے شیش, ماشاءاللہ دیکھو یہ ادھر والا کونا جو تعداد میں بھاری ہے اور سبحان اللہ کہنے میں بڑا ہلکا ہے. وہ سراج بھائی جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. تو بھائی ذرا ہمت دکھائیں جو کثرت میں بیٹھے نا کونے والے, ذرا آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام, لبکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے شام, شام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے موعد, موعد کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت کریم نواز کانفرنس عرس رحمت شبابہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. نعرہ تکبیر. یاد رکھیے ولایت کرامت سے نہیں ملتی, ولایت استقامت سے ملتی ہے. ہم نے پوری زندگی میں بزرگوں کی کرامتوں پہ زور دیا, کاش ان کی حالات زندگی پہ بھی زور دیا. آج جن کے نام کا میلہ کر کے بیٹھے ہوئے, عرس کر کے بیٹھے ہوئے, خدا کی قسم یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دن و رات اللہ کی رضا کے لیے کچھ کیا. دن و رات ان کی اپنی حالت یہ ہوتی تھی کہ دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو قیام کیا کرتے تھے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو رات رات اپنے رب کی بارگاہوں میں رو رو کے دعائیں مانگ کے راضی کرتے ہیں. میرے بھائی کوشش یہ کریں ہم بھی دن و رات اللہ کی رضا کے لیے گزاریں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے پہن کر کے مسجد میں کونا گھیر کر کے, مصلی گھیر کر کے, لوٹا لے کر کے, تسبیح لے کر کے, مسواک لگا کر کے بیٹھ کے تب عبادت ہوگی. نہیں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. بھائی جب گھر سے نکلا کرو نا بسم اللہ پڑھ کے نکلا کرو اور یہ دعا کر کے نکلا کرو اللہ میرے بچوں کے نصیب سے حلال روزی عطا فرما دے. ایک ایک قدم تمہارا نیکیوں میں لکھا جائے گا, ایک ایک لمحہ تمہارا عبادت میں لکھا جائے گا. گھر سے یہ عہد کر کے نکلا کرو اللہ ہمیں حلال لقمہ نہیں لانا ہے, تیری رضا کے مطابق ہمیں حلال کے لقمے لانے, حرام کا ایک لقمہ بھی, حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں لانا, ہمیں حلال کے لقمے لانا ہے. پھر آپ جتنا پسینہ بہاؤ گے نا ایک ایک قطرہ عبادت ہے, ایک ایک سانس عبادت ہوگی. اگر آپ کسان ہیں کھیتی کرتے ہیں نا, کھیتی بھی کرتے ہیں تو بچوں کے رزق کی نیت لے کے گھر سے نکلیں اور یہ کوشش کریں کہ کسی بھائی کو نقصان نہیں دوں گا, کسی بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا. لوگ چلتے ہیں نا مینڈ پہ, دھان کی کھیتی ہوتی ہے, ایسا ہاتھ مارا پوری بال صاف, اکثر مینڈ پہ
مینڈ جو ہوتی ہے مینڈ ہال پہ چلنے والے نا ایسے مارا ہاتھ پوری بال صاف 2-3 دانے چبائے باقی یاد رکھیے گا جب قیامت کا دن ہوگا جتنے دانے تم نے بال سے توڑے ہیں اس کے توڑنے کا حساب الگ ہوگا اور جو آپ نے چبا کے نا 1-2 دانے کھا لیے ہیں تو کتنا چاول اندر گیا ہے اس کا حساب الگ ہونا ہے اور اس کے اوپر کا چھلکا کہاں پھینکا ہے اس کا حساب الگ ہونا ہے ڈرے اللہ کی پکڑ سے مشکل دن ہوگا بھائی اس لیے کوشش یہ کریں اگر کسان بھی ہے نا تو کسی کی مینڈ نہیں کاٹنی ایسی کاٹتا کروٹ سے دھوتا پانی میں لاتا گر جاتا بڑھا کے اس میں رکھ دیتا پھر سرپنچ کو پکڑ کے لاتے مینڈ سیدھی کرا دو کہہ رہا میری تو یہی تھی یہ لوٹ کیسے گئی کہ پانی سے خود گر گئی میں نے کچھ نہیں کیا پتہ چلا نیچے نیچے خالی کر لی برکتیں چوری میں نہیں ہوتی ہیں برکتیں سچائی میں ہوتی ہیں اور ایک بات بتا دوں اگر حرام کی دولت ہوتی ہے اللہ ایک پھوڑا کمر پہ نکالتا ہے 25 لاکھ کا آپریشن ہوتا ہے تو مزدوری کے 700 روپے گھر میں رکھے ہو نا محنت کے تو بخار میں ہی اللہ تعالیٰ کام چلا دیتا ہے اور بخار میں بھی نہ خالی ڈولو کھلا کے کہتا کام چل گیا تیرا جاتا یہ ہوتی ہے برکت کے رات ایسے کی کثرت اصل نہیں ہے اصل ہے اللہ سے برکتیں مانگا کثرت نہیں برکت مانگا اللہ کا برکت رکھ دیتا ہے نا تو پھر 5 میں بھی 5 لاکھ کی برکتیں نظر آیا کرتی 5 لاکھ کی برکتیں نظر آیا کرتی تو اللہ سے اپنے رب سے کیا مانگنا ہے نیک نیت سے گھر سے نکلنا ہے کسی کا ایک دانہ حرام کا بچوں کو نہیں لا کے کھلانا اگر غلط دوا کھیت میں پڑ جائے تو فصل بچ کیا ہے کہ میں بہت زیادہ دل و کال نہیں کرتا ہوں جیسے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا کوشش کرتا ہوں ویسی بات کی اکثر زمین سے جڑے لوگ ہیں کھیتی کرنے والے لوگ ہیں اگر فصل میں غلط دوا پڑ جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے اور غلط رزق مل جائے تو نسل تباہ ہو جائے نسل کے لیے صحیح دوا کا ہونا ضروری ہے نسل کے لیے صحیح روزی کا ہونا ضروری ہے اپنے بچوں کو بھلے چٹنی کھلائیں لیکن حلال کے لقمے کھلائیں حرام کے لقمے سے بچائیں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اپنے محبوب کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ